صرف ایک بات یہاں پہ ایڈ کروں کہ انڈیا ہمارے ساتھ آزاد ہوا تھا. پچھلے دنوں نریندر مودی صاحب نے 63 کنٹونمنٹس ختم کیے ہیں. اور بدقسمتی ہماری دیکھیں کہ روز ایک نئی کنٹونمنٹ بنانے کی تیاری ہو رہی ہے. دوسری بات یہ کہ وہ کنٹونمنٹ پر مقدس جگہ بن جاتی ہے اور جہاں پہ وسائل زیادہ ہے وہاں پہ کنٹونمنٹ مسٹ ہے. کریکٹ میں اتنے وسائل ہیں ہمارے گیس کے, پیٹرول کے, یورینیم کے, اب وہاں پہ جی یہ صاحبان کنٹونمنٹ بنا رہے ہیں. اور جب آپ کنٹونمنٹ کے اندر جائیں, میں اپنی کوہاٹ کینٹ کی بات کروں گا, ہم سب روز اسمبلی آتے ہیں, اسی روٹ سے آتے ہیں. پنجاب کا ہمارا کوئی بھائی ہوگا جو کسی قصبے سے دور سے آیا ہوگا, ہمارا بھائی ہے, وہ آپ سے پوچھے گا کہ کدھر جا رہے ہو, کدھر آ رہے ہو. بھائی میری آباء و اجداد کی ملکیت ہے, میرا وطن ہے, پختون وطن ہے. میرے وطن میں دور قصبے سے آیا ہوا شخص مجھ سے پوچھے گا کہ کہاں آ رہے ہو, کہاں جا رہے ہو. جب میں آپ کے کنٹونمنٹس میں بغیر اجازت اندر نہیں جا سکتا, آپ میرے پارلیمنٹ میں بغیر اجازت اندر نہیں آئیں گے. مجھے گرفتار کر کے پولیس کوارٹر گارڈ میں لے گئے. سخت سردی تھی, 40 فٹ ہال تھا, اس میں مجھے تنے تنہا بند کر دیا گیا. روشنی نہیں تھی, کھانا نہیں تھا, بستر اور کمبل تو دور کی بات, چادر کی اجازت بھی مجھے نہیں تھی. چادر بھی نہیں اوڑے گا یہ. پولیس لائنز میں پوری رات گزاری. اس کے بعد مجھے تیمرگرہ جیل لے گئے. 3 MPO میں وہاں سے 10 یا 15 دن بعد رہا ہوا. شفیع اللہ خان, اعظم خان, ملک لیاقت اس بات کے گواہ ہیں کہ جب مجھے پولیس لے گئی تو صحن میں انہیں کہا کہ اسے خاص مجرموں والی کوٹڑی میں بند کیا جائے گا, عام سیل میں بند نہیں کریں گے. ملک لیاقت پہ میں فخر کرتا ہوں اور دیر کے دوستوں پر مجھے فخر ہے. جب مجھے صحن میں دیکھا تو شیروں کی طرح میرے پاس آئے اور سپرڈنٹ سے لڑائی شروع کر دی کہ انہیں کہاں لے کر جا رہے ہو, یہ تو سابق منسٹر رہ چکا ہے, اور زبردستی مجھے ان سے چھین لیا. ان کی رات ہسپتال میں تھی, مجھے ہسپتال لے جایا گیا. 5 راتیں وہاں رہا. وہاں جب میرے دوست رہا ہو گئے, میں پھر ہسپتال میں تنہا رہ گیا. رات کو یہ نامعلوم افراد انٹیلیجنس والے آئے اور کہا کہ عزت اسی میں ہے کہ پارٹی چھوڑو, PTI چھوڑ دو, ہم تمہاری ساری FIR اور سب مقدمات ختم کر دیں گے. میں نے کہا ٹکڑے ٹکڑے کر دو, نہ عمران خان کو چھوڑوں گا نہ PTI کو چھوڑوں گا, یہ پشتونوں کی روایات نہیں ہیں. اسپیکر صاحب اس رات ان سے بڑی لڑائی کی اور خود کو ان سے بچایا. اگلی رات وہ پھر آئے. میں نے کہا اگر سیل میں میری تصویر چاہتے ہو تو بنا لو. 16 راتیں میں نے 8 بائی 8 سیل میں گزاری. مجھ سے ملاقاتیں بند تھیں, گھر کا کھانا بند تھا, ٹیلی فون بند تھا. دہشت گردوں اور قاتلوں کو اور جو جرائم پیشہ افراد تھے انہیں ٹیلی فون کی سہولت میسر تھی. جمعے کے دن سپرنٹینڈنٹ کو پیغام بھیجا کہ جیل کی مسجد میں جمعے کی نماز پڑھنے کی اجازت دے دو. ایسا تو خدا کی قسم فلسطین میں بھی نہیں ہوتا. کیا کچھ نہیں ہوا ہمارے ساتھ. مجھے نماز کی اجازت نہیں دی گئی. اس نے کہا اسی سیل میں نماز پڑھ لو, تم مسجد نہیں جا سکتے. اسپیکر صاحب میں سوات چلا گیا. 33 دن جیل میں گزارے. 33 دن بعد رہا ہوا. حجرے میں مہمان آتے تھے. پیغام آیا کہ میرے بیٹے پر 8 FIR غیر قانونی طریقے سے پنڈی میں کیے گئے ہیں کہ یہ GSQ کے سامنے گیا ہے. پھر میرے بیٹے کے پاس کوئی ہیلی کاپٹر بھی نہیں تھا اور جناح ہاؤس کیس میں بھی اس پر FIRs کی گئیں. یہ پنڈی